پرانے زمانے کی بات ہے کہ اندلس کی زمین پر علم اور حکمت کا چرچا تھا۔ شیخ محی الدین ابن العربی کی علم میں شہرت تھی اور لوگ دور دور سے ان کی مجلس میں آیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک نوجوان یوسف ابن العربی کی مجلس میں آیا۔ وہ بے چین تھا، اس کے چہرے پر تھکن تھی اور آنکھوں میں تلاش کی چمک۔ جب اس نے ابن العربی کو دیکھا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید یہی وہ شخص ہیں جو اس کے سوالات کے جواب دے سکتے۔ یوسف نے شیخ سے کہا، شیخ، میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ حاصل کیا، مگر پھر بھی ایک خلا محسوس کرتا ہوں۔ دل کی گہرائی میں بے چینی ہے، سکون کی تلاش ہے۔ کیا آپ مجھے راستہ دکھا سکتے ہیں؟ ابن العربی نے اس کی طرف گہری نظر ڈالی اور مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، اگر تم حقیقت کو پانا چاہتے ہو تو تمہیں خود کو بدلنا ہوگا۔ اس راستے کو پار کرنے کے لیے تمہیں اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا اور مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ یہ آسان سفر نہیں ہے، مگر جسے یہ حقیقت مل جاتی ہے وہ کبھی پچھتاتا نہیں۔ پھر ابن العربی نے یوسف کو دمشق کے سفر پر اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ یوسف نے فوراً قبول کر لیا کہ شاید اسی سفر میں اس کی روحانی تلاش کا جواب ہو۔ پہلے دن کے سفر میں ہی وہ دونوں ایک پہاڑی علاقے سے گزرے جہاں ایک تیز بہتی ہوئی ندی سامنے آ گئی۔ ندی کا پانی تیز تھا اور کچھ مسافر ہچکچاتے ہوئے کنارے پر کھڑے تھے۔ ابن العربی نے کہا، یوسف، یہ ندی زندگی کی مشکلات کی طرح ہے۔ بعض اوقات ہمیں دریا کی طرح چڑھتی لہروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر جو دل میں عزم اور ہمت رکھے وہ ان مشکلات کو پار کر جاتا ہے۔ یوسف کو ان کی باتوں میں ایک گہری حکمت نظر آئی، مگر دل میں خوف بھی تھا۔ اس نے ہمت کی اور شیخ کی رہنمائی میں دریا عبور کیا۔ جب وہ کنارے پر پہنچا تو اس نے سکون کا احساس کیا اور شیخ کی طرف دیکھا جیسے اس نے پہلی بار حقیقی کامیابی کا ذائقہ چکھا ہو۔ اس لمحے اس نے سیکھا کہ زندگی کی مشکلات کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ راستے میں کچھ اور چلنے کے بعد وہ ایک سرسبز وادی میں پہنچے جہاں ایک بوڑھے کسان کو دیکھا جو زمین پر جھک کر اپنی فصل کاٹ رہا تھا۔ یوسف نے حیرانی سے پوچھا، اتنی عمر میں بھی آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ کسان نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا، یہ میرا روز کا کام ہے، اور جب انسان اپنے کام کو اللہ کے نام پر کرتا ہے تو تھکن بھی ایک نعمت بن جاتی ہے۔ ابن العربی نے یوسف کو کسان کی بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا، دیکھو، محنت میں برکت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو اور ہر کام کو اپنے رب کی خوشنودی کے لیے کرو۔ یوسف نے اس لمحے یہ سیکھا کہ کامیابی کی اصل بنیاد خلوص اور محنت میں ہے۔ کچھ دن مزید سفر کے بعد وہ دونوں ایک گاؤں پہنچے۔ وہاں ایک فقیر کو دیکھا جو انتہائی سادہ حال میں تھا، مگر اس کے چہرے پر سکون تھا۔ فقیر نے ابن العربی کو سلام کیا اور یوسف سے کہا، بیٹے، دنیا کے جھمیلوں سے آزاد ہو جاؤ، یہ سب کچھ عارضی ہے۔ جب دل خالی ہوتا ہے تو اللہ کا نور اس میں بھر جاتا ہے۔ یہ بات یوسف کے دل میں گہرائی سے آتر اور اسے سمجھ میں آیا کہ خواہشات اور لالچ انسان کو قید کر دیتی ہے۔ سفر میں ایک رات وہ دونوں ایک سرائے میں رکے۔ رات کے وقت کچھ شور سنا، لوگوں نے بتایا کہ ڈاکو علاقے میں گھس آئے ہیں اور لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ یوسف خوفزدہ ہو گیا، مگر ابن العربی نے اسے سکون سے بیٹھنے کا کہا۔ کچھ دیر بعد ڈاکو ان کے پاس پہنچ گئے اور مال و دولت کا مطالبہ کیا۔ ابن العربی نے انہیں خاموشی سے اپنی تھوڑی سی جمع پونجی پیش کر دی اور کہا، جو تمہیں چاہیے لے لو، مگر یاد رکھو کہ قیمتی چیزیں ہمیشہ باہر نہیں ہوتی، بلکہ اصل خزانہ دل میں ہوتا ہے۔ ڈاکو ابن العربی کی باتوں سے متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنی نیت ترک کر دی۔ یوسف نے دیکھا کہ نرمی اور محبت سے بھی برائی کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ اگلے دن وہ دمشق کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے ایک عورت کے گھر رکے۔ یہ زہرہ نام کی ایک بزرگ عورت تھی جو اپنی مہمان نوازی کے لیے مشہور تھی۔ اس نے شیخ اور یوسف کو خوش آمدید کہا اور اپنے گھر میں قیام کی دعوت دی۔ یوسف نے حیران ہو کر پوچھا، ماں جی، اب کے پاس اتنا کم ہے مگر اب ہمیں کھانے پینے اور آرام کا بہترین انتظام فراہم کر رہی ہے۔ زہرہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بیٹے، اصل دولت سخاوت میں ہے۔
دینے سے اللہ دل کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ ابن العربی نے زہرہ کی بات کی تائید کرتے ہوئے یوسف سے کہا، یاد رکھو، اصل خوشی دینے میں ہے۔ جو لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں ان کے دل میں اللہ کی برکت ہوتی ہے۔ بالآخر وہ دمشق کے قریب پہنچے، شہر کی روشنیاں اور فضاؤں میں تازگی محسوس کرتے ہوئے۔ وہاں پہنچ کر ابن العربی نے یوسف کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹے، تم نے اس سفر میں جو کچھ سیکھا اسے ہمیشہ دل میں رکھو۔ یہ ایک آغاز ہے اور حقیقت کی راہیں ہمیشہ کھلی رہتی ہے۔ ہر نیا دن ایک نیا سبق سکھاتا ہے۔ یوسف نے شیخ کے سامنے عاجزی سے کہا، شیخ، اس سفر نے مجھے وہ سبق سکھایا ہے جو شاید میں زندگی میں کبھی اور نہیں سیکھ سکتا تھا۔ میں نے سیکھا ہے کہ اصل سکون دل کو صاف کرنے، دوسروں کی مدد کرنے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے میں ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔